میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کا پیغام۔ رمضان المبارک کے پاکیزہ مقدس مہینے میں رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک خود ارشاد فرما رہا ہے، شاہد رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ رب العالمین نے یوں تو ہر مہینے اپنی جگہ افضل و بہتر بنائے ہیں، مگر رمضان المبارک کو تمام مہینوں میں افضل مہینہ بہتر بنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ایسی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، اس کے اعمال تمام اعمالوں میں افضل، اس کی نیکیاں دوسرے مہینوں کے مقابل میں سب سے افضل۔ تو قرآن خود ارشاد فرما رہا ہے، یہ افضل اس لیے بنا، یہ بہتر اس لیے بنا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک ایسی مقدس شب بھی ہم نے نازل کی، اور اسی شب میں قرآن نازل کیا جسے شب قدر کہتے ہیں۔ تو شب قدر کی برکتوں اور رحمتوں کو اس مہینے کی تمام راتوں میں بلکہ پورے سال کی راتوں میں اللہ نے سب سے افضل فرما دیا ہے۔ آج میں قرآن کے اس پیغام کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ قرآن کے 4 نکاتی پروگرام، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو اور دل کی صفائی۔ تلاوت قرآن کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے۔ قرآن کی 4 نکاتی پروگرام۔ سب سے پہلا پروگرام قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، سبحان اللہ۔ دوسرا پروگرام ہے قرآن کو سمجھو۔ تیسرا پروگرام ہے قرآن پر عمل کرو، اور چوتھا پروگرام ہے قرآن غلامان مصطفیٰ تک پہنچاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی۔ گویا اس حدیث پاک میں یہ 4 نکاتی پروگرام خود بخود آ جاتے ہیں کہ قرآن کو جب پڑھے گا تبھی تو سیکھے گا، اور جب وہ سیکھ لے گا تو سمجھے گا، اور جب سمجھے گا تو اس پر عمل کرے گا، اور عمل کرے گا تو بہترین شخص وہی دوسروں تک پہنچائے، وہ اس پیغام کو اللہ کے بندوں اور غلامان رسول تک پہنچائے گا۔ اس حدیث پاک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 4 نکاتی پروگرام ہمارے سامنے پیش کیے۔ قرآن کتنی افضل کتاب ہے، کتنی مبارک کتاب ہے کہ اس دنیا میں جتنی کتابیں نازل ہوئیں، ہم ان کے سچے اور نہ سچے ہونے پر بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم قرآن کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کتاب پڑھتا ہے، کتاب دیکھتا ہے، کتاب کو ادب سے رکھتا ہے، مگر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر مجھے کوئی بتا دے کیا کوئی ایسی کتاب بھی ہے جسے صرف دیکھا ہی نہیں جائے، پڑھا بھی نہیں جائے، بلکہ دیکھنے پڑھنے سے پہلے اس کو آنکھوں سے لگا لیا جائے، اس کو چوم لیا جائے۔ اگر اللہ نے کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کو چوما جائے تو اس کا نام قرآن مجید ہے، اور جس پر یہ کتاب نازل کی ہے اس آسمان جتنے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کا نام چوما جائے۔ اگر کسی کا نام نامی گرامی چوما جاتا ہے تو ہمارے آقا کائنات کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے لگا دیا جاتا ہے۔ حضرات، کسی کتاب کا پڑھنا الگ ثواب ہے، کسی کتاب کو عمل کرنا الگ ثواب ہے، کسی کتاب کو سمجھنا الگ ثواب ہے، کسی کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا الگ ثواب ہے، مگر قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا تو ثواب ہے ہی، اس کا سمجھنا تو ثواب ہے ہی،
اس پر عمل کرنا تو ثواب ہے ہی، اس کو غلامان مصطفیٰ تک پہنچانا تو ثواب ہی ہے، ارے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، جس کے دیکھنے میں اتنا ثواب ہے تو اس کے پڑھنے میں کتنا ثواب ہوگا، اور جس کے پڑھنے میں اتنا ثواب ہے اس کے سمجھنے میں کتنا ثواب ہوگا، اور جس کے سمجھنے میں اتنا ثواب ہے اس پر عمل کرنے میں کتنا ثواب ہوگا، اور جس کے عمل کرنے میں اتنا ثواب ہے وہ غلامان مصطفیٰ تک پہنچانے میں کتنا ثواب ہوگا۔ حضرات، میں ثواب کا ذکر بہت زیادہ تفصیل سے نہیں کرتے، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ ایک حرف پڑھے گا، اس سے ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں نا، قرآن شریف شروع کرتے ہیں تو الف لام میم، یہ فرمایا ایک حرف نہیں ہے۔ جب آپ الف بولو گے تو الف بھی آئے گا، لام بھی آئے گا، فے آئے گا، تو الف بولا تو کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف ہو گئے۔ تو الف بولا تو 30 نیکی، لام بولا تو 30 نیکی، میم بولا تو 30 نیکی، گویا الف لام میم بولا، دکھنے میں تو 3 لفظ ہیں مگر ان کو الگ الگ لفظ کیا جائے تو ایک لفظ کے صدقے میں 30 نیکیاں۔ الف لام میم بولا تو 90 نیکیاں ہمارے نام میں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، تو ہمارے صاحب 90 نیکی کو 70 میں تقسیم کیجیے کتنی ہوں گی، تقسیم کیجیے کتنی ہوں گی۔ تو حضرات، تو یہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں ثواب داخل فرماتا جائے گا۔ اس لیے مبارک مہینہ رمضان ہم پر نازل ہوا ہے، ہم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ استغفار کا مہینہ ہے، چونکہ تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے اور دل کی صفائی بھی فرماتا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے اور قرآن کو سمجھیں۔ قرآن شریف کے پڑھنے میں جب اتنا ثواب 10 نیکیاں ہیں، اگر آپ اس قرآن کو سمجھو گے کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو دکھانے کے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگر وہ دکھاتے نہیں تو ہم کیسے مسلمان بنتے اور کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے دین کا راستہ تو دکھا دیا، قرآن کا راستہ تو دکھا دیا، اسلام کا راستہ تو دکھا دیا، ہم صرف دیکھ رہے ہیں، اس پر چل نہیں رہے ہیں۔ اب دعا یہ کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نے ہمیں اسلام دے دیا، دین دے دیا، قرآن دکھا دیا، دین دکھا دیا، یا اللہ جب تو نے دکھا دیا ہے تو اس راستے پر ہمیں چلا بھی دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن غلامان مصطفیٰ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، وہ قابل مبارکباد ہیں کہ جن کے سروں میں قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ نے اس مقدس قرآن کی اس طرح حفاظت فرمائی، دنیا یہ چاہے کہ اس قرآن پاک کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سونے کی تختیوں پر محفوظ نہیں کیا، لوہے کی تختیوں پر محفوظ نہیں کیا، لکڑی کی تختیوں پر محفوظ نہیں کیا، کاغذ اور آج کے جدید دور میں کمپیوٹر پر محفوظ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے غلامان مصطفیٰ کی سینوں کا انتخاب فرما دیا ہے۔ قیامت تک حافظ قرآن رہیں گے، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرے گا، اور قرآن کی یہ حفاظت کریں گے، اور حفاظت کرنے کے صدقے میں اللہ حافظ قرآن کی اور حافظ قرآن کے صدقے امت رسول کی حفاظت فرمائے گا۔ تو قرآن ہمارے لیے حفاظت بھی فرمانے والا ہے، قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت بھی کرنے والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ قرآن ہمارے لیے شفیع بنے گا۔ جب جہنم کا حکم ہوگا تو قرآن یاسین شریف جو آپ تلاوت کرتے ہو، سورہ رحمان آپ جو تلاوت کرتے ہو، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہو، اور رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی، اے رب العالمین تو اسے جہنم کی آگ میں مت جلا، یہ تو تیرے پاک کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ گویا قرآن پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ تو جب قرآن
اللہ की बारगाह में शफात के लिए खड़ा है, तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ है तो मुजस्सम शफात बनकर हमारे सामने हमारी शफात फरमाएंगे। तो कुरान के इस 4 निकाती प्रोग्राम को हमें समझना है कि कुरान को पढ़ना भी है, कुरान को समझना भी है, कुरान पर अमल भी करना है और कुरान गुलाम मुस्तफ़ा तक पहुंचाना है। 5वां काम है इन सब चीज़ों को करने के बाद कुरान को इसाले सवाब करना, मुर्दों को इसका सवाब पहुंचाना, जो सबसे आखिरी वाला काम था। हमने माज़अल्लाह कुरान पाक को सिर्फ इसाले सवाब का जरिया समझ लिया है। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो भाई कुरान पढ़ के सवाब पहुंचा दो, कोई मैयत को सवाब पहुंचा दो। तो कुरान सिर्फ तावीज़ लिखने का जरिया नहीं है, इसाले सवाब का जरिया नहीं है। कुरान अपनी जिंदगी में उतार कर जिंदगी को पाकीज़ा बनाने का, जिंदगी को मुकम्मल बनाने का, जिंदगी को मुकद्दस बनाने का और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुरान जिंदगी में उतार कर कुरान के एक एक हुक्म पर जिंदगी गुजारने के तरीके का नाम कुरान है। हमें आज जुमे मुबारक में यह अहद करके उठें कि अल्लाह के इस मुकद्दस कुरान को हम पढ़ेंगे भी, इस कुरान को समझेंगे भी, इस कुरान पर अमल भी करेंगे, उस कुरान को गुलामान मुस्तफ़ा तक पहुँचाएंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मिस्दाक होंगे कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने और कुरान सिखाने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग दीनी इदारों की मदद करते हैं जहाँ कुरान पाक सिखाया जाता है, दीनी मदरसों के ताउन करते हैं जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, तो गोया जो लोग अपना माल कीमती दे रहे हैं वो भी कुरान सिखाने वालों में शुमार हैं। अगर वो अपनी तरफ से इमदाद न करते, सदकात न करते, अतियात न देते, ज़कात न देते, तो कुरान के सिखाने का एहतमाम कैसे किया जाता। अल्लाह ताला इस माही मुबारक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह दीनी इदारों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ भी दीनी इदारे चल रहे हैं, आप अपने महलों को देखिए, अपने शहर को देखिए, अपने सूबे को देखिए, अपने मुल्क को देखिए, जहाँ जहाँ भी आपकी दिलजमी हो उसकी मदद कीजिए। आपका महबूब इदारा दारुल मताए रसूल जो रजा नगर कोटा इंडिया में कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 साल से दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। जहाँ आलिम दीन हाफिज कुरान पढ़कर निकल रहे हैं, आप हजरात इसमें भी अपना खैर खैर में ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के इन 4 निकाती प्रोग्राम पर सुनकर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जुमे की नमाज के बाद फौरन आपसे गुजारिश है कि 5 मिनट के लिए आप रुकें। आज फलस्तीन के उन यतीम बच्चों के लिए जो रमज़ान मुबारक के अंदर हज़ारों की तादाद यानी 10,000 से ज़्यादा फलस्तीन के अंदर इसराइल ने बच्चों को शहीद कर दिया है। हम उन बच्चों की हिफाजत के लिए, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए, जंगबंदी ख़त्म हो उसके लिए, अमन व अमान दुनिया में कायम हो उसके लिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहे उसके लिए जुमे के लिए दुआ करेंगे जुमे की बात। इसलिए आपका अखलाकी फ़र्ज है कि आप नमाज के बाद 5 मिनट के लिए दुआ में शरीक हों। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मिनट आपको नमाज का वक्त है, अब सुन्नत अदा कर लीजिए।